یہ خیبر پختونخوا کی حویلی کا منظر تھا جہاں سب حشمت اللہ خان کے کمرے میں اکٹھے تھے۔ جی دادا جان، آپ نے بلایا؟ لمبا چوڑا قد، کلف لگی سفید شلوار قمیض پہنی، سرمئی آنکھوں میں سوالیہ انداز لیے شاویز خان دادا کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دادا جان نے شاویز کو اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب یہاں موجود ہے، اس لیے سب کی موجودگی میں اب وقت آ گیا ہے کہ سرداری تمہیں سونپ دی جائے۔ شاویز کے بیٹھتے ہی دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، پلیز دادا جان، پھر سے وہی ٹاپک، آئی ایم فیڈ اپ۔ شاویز نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میری اچھی خاصی شہر میں اتنی بڑی کمپنی ہے، میں خوش ہوں، مجھے یہ سرداری نہیں چاہیے۔ شاویز نے اپنی بات مکمل کی، تم ہوش میں ہو؟ یہ سرداری ہماری جدی پشتی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، اور ملکوں کے یا پاس سرداری جائے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دادا جان نے شاویز کو دیکھتے غصے سے کہا۔ دادا جان کے غصے کو دیکھتے سب لوگ دم سادے کھڑے تھے، کسی نے کچھ کہنے کی جرت نہ کی۔ پلیز دادا جان، سمجھنے کی کوشش کیجیے، مجھے اس سرداری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ شاویز نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، شاویز تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے فیصلے کو انکار کرو؟ دادا جان غصے سے دھاڑے۔ دادا جان کے غصے سے اٹھنے پر سب فوراً کھڑے ہو گئے۔ دادا جان میں شاویز نے کچھ بولا چاہا کہ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر شاویز کو بولنے سے روک دیا۔ تم ہمارے خاندان کے اکلوتے وارث ہو، تمہارے چچا کی 2 بیٹی ہیں، اگر تمہارے علاوہ میرا کوئی اور ہوتا تو میں اسے یہ سرداری سونپ دیتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ تم سوچ لو، اگر سرداری کا انتخاب کرو گے تو سب ملے گا، اور اگر سرداری سے انکار کیا تو اس حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند، اور وہ شہر والی کمپنی بھی تم نے ہم سے ہی سرمایہ لے کر بنائی تھی، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، یا تو سرداری کے لیے مان جاؤ یا سب گنوا دو۔ دادا جان نے شاویز کو دھمکی دیتے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ دادا جان، آپ مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے۔ بابا، آپ کچھ کہیں نا؟ شاویز نے اپنے والد شجاع خان کی طرف دیکھتے احتجاج کیا۔ بابا شاویز، تم خاموش رہو شجاع، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تمہیں منظور ہے تو بتاؤ۔ دادا جان نے شجاع صاحب کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں شاویز کو کہا، تو آپ اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اور کمپنی بھی لے لیں گے؟ شاویز نے دادا جان کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ دادا جان اٹل لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ سرداری مبارک ہو، نہ مجھے سرداری چاہیے اور کمپنی بھی آپ ہی رکھ لیجیے۔ شاویز غصے سے جیب سے گاڑی کی چابی نکالتا ٹیبل پر رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شجاع، روکے میرے بچے کو، وہ کہاں جا رہا ہے؟ ربینہ بیگم جو اس وقت سے خاموش کھڑی تھی پہلی بار روتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، بابا اپنی ضد چھوڑ دیں آپ، وہ چلا جائے گا۔ شجاع خان بے چینی سے آگے بڑھے، جانے دو اسے، جو بھی اس کے پیچھے گیا اس کا بھی اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دادا جان غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئے۔ شجاع، میرے بچے، کہاں جا رہی ہو؟ ربینہ بیگم روتی ہوئی کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر شاویز کے پیچھے بھاگی۔ مورے، آپ رو مت، میں ان اصولوں، سرداری، مزارع، ان سب کے پیچھے نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے جانے دو وہاں جہاں میں خوش رہوں گا۔ شاویز نے ربینہ بیگم کو گلے لگاتے کہا، وعدہ کرو مجھے فون کرتی رہو گے، بھول تو نہیں جاؤ گے نا اپنی ماں کو؟ ربینہ بیگم نے شاویز کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے پوچھا، مورے میں آپ کو بھول سکتا ہوں کیا؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ شاویز ربینہ بیگم کا ماتھا چومتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ ربینہ بیگم نے روتے ہوئے شاویز کے لیے دعا کی۔ کیا تو نے گھر چھوڑ دیا؟ شاویز کے گھر چھوڑنے کا سن کر اذلان چلایا، ہاں تو کیا کرتا، تو جانتا ہے مجھے سرداری میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مجھے بزنس سنبھالنا تھا۔ شاویز نے صوفے پر سیدھے ہوتے کہا، حویلی سے نکلتے ہوئے شہر اپنے دوست کی فلیٹ پر آ گیا تھا، تو بزنس کون سا رہا تیرے پاس؟ خدا کی شان ہے، ہم جیسے مڈل کلاس محلوں میں رہنے کا خواب دیکھتے ہیں اور تو محل چھوڑایا۔ اذلان شاویز کے سامنے بیٹھتے ہنستا ہوا بولا، بکواس بند کر اپنی اور بتا میں کیا کروں؟ شاویز نے اذلان کی باتوں سے تنگ آتے اسے لات مارتے کہا، سب سے پہلے تو تجھے رہنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اذلان نے سیدھے ہوتے کہا، کیا مطلب، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ شاویز نے حیرانی سے پوچھا، پاگل ہو گیا کیا؟ وشما ہمیشہ کے لیے اپنے گھر نہیں گئی، شام میں آ جائے گی، اور اگر تجھے یہاں رکھنے کی بات ہے تو مجھے بھی گھر سے نکال دے گی۔ پہلی میڈم اس 2 کمرے کے فلیٹ سے تنگ آئی ہوئی ہیں، مجھے گھر خریدنے کا کہہ رہی ہیں۔ خیر تجھے کیا فکر، تو آرام سے کسی ہوٹل میں بھی رہ سکتا ہے۔ اذلان نے دہائی دیتے کہا، نہیں یار، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اکاؤنٹ پہ دادا نے فریز کروا دیا ہونا ہے، کسی چھوٹے سے گھر کا انتظام کر دے۔ شاویز نے اداس لہجے میں کہا، اچھا تو ٹینشن مت لے، میں کرتا ہوں کچھ، میرا دوست ہے نا اسجد، وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے، اسے پتہ ہوگا کسی گھر کا، میں پتہ کرتا ہوں۔ اذلان کہتا فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔
خان حویلی میں شجاع خان اپنے کمرے میں صوفے پر فائلیں پھیلائے بیٹھے تھے کہ روبینہ بیگم پریشانی سے کمرے میں داخل ہوں۔ شجاع آپ اس قدر آرام سے کیسے بیٹھے ہیں؟ پتہ کریں نا شاویز کا، نہ جانے میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ روبینہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے شجاع خان کے برابر میں بیٹھی۔ روبینہ کیا ہو گیا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جانتی ہوں نا بابا اور اپنے بیٹے کو، دونوں ضد کے کس قدر پکے ہیں، مگر بے حد ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا، تم فکر مت کرو، شجاع خان نے روبینہ بیگم کو تسلی دیتے کہا۔ مگر وہ کہاں گیا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ روبینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جانا کہ اس نے امریکہ ہی کیا ہوگا، آخر 5 سال وہیں رہ کر آیا، اس ملک کی ہوا کچھ زیادہ ہی پسند ہے تمہارے لاڈلے کو۔ شجاع خان فائلیں سمیٹتے کھڑے ہوتے بولے۔ شجاع نے MBA میں ماسٹر امریکہ سے کیا تھا اور اس کے بعد کچھ سال وہاں ہی رہا تھا۔ مگر شجاع آپ بس کرو روبینہ، اتنی فکر مت کرو، اس کی بچہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئے، آ جائے گا۔ شجاع خان کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آپ کبھی ماں کے دل کو نہیں سمجھ سکتے شجاع، میرا اکلوتا بیٹا میرے سے دور ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ صبح سے کتنی کالز کر چکی ہوں مگر اس کا نمبر بھی بند ہے، میں کیسے پرسکون رہوں؟ روبینہ بیگم نے نم آنکھوں سے دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ اذلان کے فون رکھتے ہی شاویز نے فوراً پوچھا۔ ایک گھر ہے، اس میں ایک آنٹی اور ان کی بیٹی رہتے ہیں، اذلان نے شاویز کے برابر بیٹھتے بتایا۔ تو میں کہاں رہوں گا؟ شاویز نے دانت پیسے اذلان کی کمر میں دھموں کا جڑا۔ آہ ذلیل انسان، پوری بات تو سن لی، وہ آنٹی اپنا اوپر والا پورشن کرائے پر دے رہی ہیں، اچھی بات ہے کہ وہ گھر یہاں سے بیسمنٹ دور ہے، تو آرام سے میں تیرے پاس آ سکتا ہوں جب تجھے ضرورت ہو۔ اذلان نے اپنی کمر سلاتے ہوئے کہا۔ کرایہ کتنا ہوگا؟ شاویز نے فوراً پوچھا۔ مناسب ہی ہوگا، مگر تو یہ بتا، کمپنی تو تیرے پاس اب ہے نہیں، تو کیا کرے گا؟ کرایہ دینے کے لیے اور روٹی کپڑے کے پیسے تو چاہیے ہوں گے تجھے؟ اذلان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے سوچا ہے سر اسد کے پاس جاؤں گا، وہ کچھ مدد تو کر ہی دیں گے، ایٹ لیسٹ کوئی جاب پر تو لگوا ہی دیں گے۔ شاویز نے جیب سے اپنا فون نکالتے بتایا۔ وہ سر اسد جن کا گریجویشن کے وقت تو فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا؟ اذلان نے ماتھے پر انگلی رکھتے سوچنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں وہ، اب ایک کام کر، اپنا چارجر دے، میرا فون ڈیڈ ہے، مورے کو اپنی اطلاع بھی نہیں دی، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ شاویز نے اپنا فون آف دیکھتے اذلان سے چارجر مانگا۔ اوکے چل، تو فون چارج کر لے، میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد گھر دیکھنے چلتے ہیں۔ اذلان نے اپنا چارجر شاویز کو پکڑاتی کہا، جس پر وہ اس طرح ہلا دیا۔ بیٹا کیسا لگا آپ کو گھر؟ شمسہ بیگم نے اذلان اور شاویز سے پوچھا جو اوپر والا پورشن دیکھنے آئے تھے۔ آنٹی بہت اچھا ہے، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کب سے رہنے آؤ گے آپ دونوں؟ شمسہ بیگم نے اذلان اور شاویز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی میں نہیں، بس اس نے رہنا یہاں اور آج ہی سے رہنے گئی یہاں، اتنا کوئی خاص سامان نہیں ہے اس کا۔ کیوں شاویز؟ اذلان نے شاویز کی طرف دیکھتے پوچھا۔ کمینے، تو مجھے ایک رات ٹھہرا بھی نہیں سکتا اپنے گھر، یہ ہے تیری دوستی؟ شاویز اذلان کو گردن سے پکڑتا ایک کونے میں لے گیا۔ سوری رانی، اب تیری خاطر اپنی طلاق نہیں کرا سکتا، تجھے پتہ نہیں وشما کے غصے کا، ایک ہفتے کے لیے ناراض ہو کر اپنی امی کے گھر گئی تھی، بہت مشکل سے منایا، دوبارہ ناراض نہیں کر سکتا۔ اذلان نے اپنی پریشانی بتائی۔ جھورو کا غلام، دور ہو مجھ سے۔ شاویز نے غصے سے اذلان کے پیٹ پہ مکہ مارا۔ بس کر، بہت ٹارچر برداشت کر رہا ہوں میں۔ اذلان نے غصے سے شاویز کو انگلی دکھائی۔ بیٹا آپ پھر آج ہماری طرف کھانا کھا لو، ویسے بھی بازار سے کھانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ شمسہ بیگم جو ان دونوں کو راز و نیاز کرتے دیکھ رہی تھی مسکراتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی بہت شکریہ آپ کا، یہ کھا لے گا، مجھے اصل میں اپنے سسرال جانا ہے بیگم کو لینے، اس لیے معذرت، اللہ حافظ۔ اذلان نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خدا حافظ۔ شمسہ بیگم نے اذلان کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ سن، کل میرے ساتھ بازار چلے، کچھ کپڑے لے لیں۔ دروازے پر شاویز جب اذلان کو چھوڑنے آئے تو اذلان نے کہا، میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ شاویز نے اذلان کو دیکھتے کہا، پتہ ہے مجھے کنگلے، تو فکر مت کر، بس میرے ساتھ چلے۔ اذلان شاویز کی گلے لگتے بولا، تھینکس یار، مگر سیلری آتی تجھے پیسے لے دوں گا۔ شاویز نے انگلی اٹھاتے اذلان کو دیکھتے کہا، جی جناب جانتا ہوں، خان صاحب کس قدر خوددار ہیں آپ، اوکے چلتا ہوں۔ اذلان مسکرا کر کہتا ہوا چلا گیا۔ شاویز نے ٹھنڈی ہوا بڑھتے پیچھے اس 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر کو دیکھا۔ حویلی میں رہنے والے اس شہزادی کی قسمت کہاں لے آئی تھی؟ دوپہر کا وقت تھا، شمسہ بیگم کمرے میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ شاویز گھر میں داخل ہوا تو فروہ جو اپنی ہی دھن میں پانی کی بالٹی بھر کر لائی تھی اور صحن میں فرش دھونے کے لیے پانی پھینکتے ہی تھا کہ سارا پانی شاویز پر گر گیا۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا کیا تم نے؟ شاویز اپنے بالوں سے پانی نچوڑتے چلایا۔ میں تو اپنا کام ہی کر رہی تھی، آپ اچانک بیچ میں آ گئے، اس میں میری کیا غلطی؟
فائمہ پکڑ شاویز پر دھیان دیے صحن میں جھاڑو مارنے لگی جس سے پانی مزید اڑ رہا تھا اور شاویز کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تھے۔ اے تم پاگل ہو کیا؟ پہلے پانی گرا دیا اور اب یہ گندا پانی جان کے ڈال رہی ہو؟ شاویز اپنی سفید شرٹ کی بری حالت ہوتے دیکھ کر تپ کر چلایا۔ اس نے کل ہی اسلان کے ساتھ جا کر شاپنگ کی تھی اور اس کی نئی شرٹ کا حال اس لڑکی نے خراب کر دیا تھا۔ آپ کو مسئلہ ہے تو ہٹ جائے یہاں سے۔ فروہ مزید پانی اڑاتی منہ بنا کر بولی، بدتمیز۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی طرف بڑھا۔ شاویز کپڑے بدلتا بیڈ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم مورے، کیسی ہیں آپ؟ شاویز نے فون اٹھاتے سلام کیا۔ مجھے چھوڑو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک بار بھی تم نے ماں کو فون کر کے اپنی اطلاع دینا گوارا نہ کیا؟ اتنے بے حس ہو گئے ہو؟ ربینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ آئی ایم سو سوری مورے، بس بزی تھا اور گھر ڈھونڈنے کے بعد آپ کو کال کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ شاویز ان کی فکر پر مسکرا دیا۔ پریشان تو میں اب بھی ہوں، خیر بتاؤ کہاں ہوں؟ ٹھیک ہو نا؟ اپنا خیال رکھ رہی ہو نا؟ ربینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی مورے ٹھیک ہوا، پریشان مت ہو۔ ابھی شاویز ربینہ بیگم سے بات کر ہی رہا تھا کہ کمرے کے باہر فروہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی نظر آئی۔ مورے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ شاویز نے کہتے فون بند کیا اور کمرے سے باہر آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ نیچے تنگ کر کے دل نہیں بھرا؟ شاویز نے سخت نظروں سے فروہ کو گھورتے پوچھا۔ شوق سے نہیں آئی، امی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، کہہ رہی تھی اکیلا بچہ ہے، تھکا ہوا آیا ہے، کھانا دے آؤ۔ حالانکہ اکیلا ہے لیکن ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے نا؟ مگر امی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ فروہ ہاتھ نچا کر بولی، تمہاری امی تو کافی خوش اخلاق ہے مگر افسوس تم میں بالکل اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ شاویز فروہ سے کھانے کی ٹرے چھینتا دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا۔ بدتمیز، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، چھوڑوں گی نہیں۔ فروہ غصے سے دھپ دھپ کرتی نیچے بڑھ گئی۔ ستمبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ ایسے میں فروہ گرین رنگ کا لان کا 3 پیس سوٹ پہنے کلاس کے پاس پہنچی۔ آج اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، بہت مشکل سے اس نے شمسہ بیگم کو آگے پڑھنے کے لیے منایا تھا۔ رکشہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ سر میں آئی کمن؟ فروہ نے ڈرتے ڈرتے کلاس میں پڑھاتے سر سے پوچھا۔ سر جن کا رخ بورڈ کی طرف تھا، فروہ کی آواز پر جیسے ہی مڑے دونوں کو زوردار جھٹکا لگا۔ جی سامنے شاویز خان بلیک پین پر براؤن رنگ کی شرٹ پہنے کھڑا تھا جو اس کی گوری رنگت پر جچ رہی تھی۔ ہائے اللہ، یہ مجھے ملبوس ٹائیدار کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ فروہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی ہے؟ شاویز نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سوچا۔ شاویز کے سر پی ایچ ڈی کے لیے ابراڈ گئے تھے اور جانے سے پہلے اپنی جگہ شاویز کو پڑھانے کی ڈیوٹی دے گئے تھے۔ شاویز کو نوکری کی ضرورت تھی تو وہ فوراً مان گیا۔ اب اس سے گن گن کر بدلہ لوں گا جو گھر میں میرا جینا حرام کیے رکھتی ہے۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ نو یو مین آؤٹ۔ آپ لیٹ ہیں اور میری کلاس میں جو 8 بجے سے پہلے آئے گا وہی بیٹھے گا۔ 8:01 پر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب تو 8:15 ہو چکے ہیں، آپ کل سے آئیے گا۔ شاویز کہتا واپس سے پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ جان کا یہ کمینہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا، کل والی بات کا بدلہ لے رہا ہے، میں بھی دیکھنا اب کیا کرتی ہوں۔ فروہ غصے سے سوچتی کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کو شاویز یونیورسٹی سے تھکا ہارا گھر آیا تو پہلے سے ہی کھانا کھانے لگا۔ جیسے ہی پہلا نوالہ اس نے لیا، اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ پانی! شاویز فوراً بھاگتا کچن کی طرف بھاگا اور پانی پیا، مگر پھر مرچ کم نہ ہوئی تو اس نے مٹھی میں چینی لے کر منہ میں ڈالی، تب جا کر کچھ سکون ہوا۔ تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں چھوٹی چوہیا، بہت مزہ آتا ہے مجھے تنگ کرنے میں، اب دیکھنا ذرا، کل ہونے دو ذرا۔ شاویز غصے سے گلاس شیلف پر پٹکتا کمرے کی طرف بڑھا۔ اگلی صبح شاویز کلاس میں داخل ہوا جہاں فروہ پہلے سے ہی فرسٹ بینچ میں موجود تھی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے کہنا چاہ رہی کہ آج میں وقت پر ہوں۔ اوکے کلاس، جو میں نے کل پڑھایا تھا کون ریپیٹ کرے گا؟ شاویز کی بات پر فروہ کی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جی مس، آپ بتائیے کل میں نے کیا پڑھایا تھا؟ شاویز نے فروہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ فروہ کا دل کے سامنے والے کا سر پھوڑ دے، کھانے میں صرف مرچیں نہیں زہر بھی ڈال دینا چاہیے تھا۔ فروہ غصے سے دانت پیستے بولی، سر میں نے کل کا لیکچر نہیں لیا تھا۔ فروہ کو اس قدر شرمندگی کا احساس ہوا کہ زمین میں گڑ جانے کو جی چاہا۔ ایسے نہیں چلے گا، میری کلاس میں آنا ہے تو روز کا کام روز کرنا ہوگا، سمجھے صاحب؟ شاویز نے فروہ کو دیکھتے پوری کلاس کو بتایا۔ یس سر۔ پوری کلاس نے شاویز کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھ جائیے مگر آئندہ کوئی ایکسکیوز نہیں، اگر لیکچر نہیں لیا تھا تو کسی کلاس فیلو سے لے، مگر ایسے نام اٹھا کر مت آ جائے بغیر پڑھے۔ شاویز کہتا واپس بورڈ کی طرف مڑ گیا۔ دن یوں نہیں گزرتے گئے، کبھی شاویز فروہ کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی حرکت کرتا تو کبھی فروہ۔
معمول کا دن تھا۔ شاویز اپنا لیکچر لے کر گھر کے لیے نکل رہا تھا کہ ایک لڑکی اور لڑکا پارکنگ ایریا میں کھڑے دکھائی دیے۔ ارے مس فروا، آپ میرے ساتھ چلیے تو، میری دوست کی پارٹی ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک لڑکا خباثت سے مسکراتا ہوا فروا کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکا فروا کا سینئر تھا جو کافی دنوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ فروا اس سے چھپتے آج پارکنگ میں آئی تھی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور فروا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے فورس کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاویز فوراً وہاں آیا۔ یونیورسٹی آف ہو چکی تھی، اس طرح لڑکا لڑکی کا کھڑا ہونا اسے ٹھیک نہیں لگا، تو وہ ان کے پاس آیا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ وہ میں مس فروا سے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نوٹس کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ لڑکا شاویز کو دیکھ کر فوراً ڈر کر پیچھے ہوا۔ شاویز کو دیکھ کر فروا کی سانسوں میں سانس آیا۔ روہیل، آپ پہلے اپنی پڑھائی پر تو دھیان دے لیں، جائیے یہاں سے۔ شاویز نے لڑکے پر طنز کیا اور اسے جانے کا کہا، جس پر وہ سر ہلاتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اور تم چپ کیوں کھڑی تھی؟ ویسے بڑی زبان چلتی ہے، جب وہ تنگ کر رہا تھا تو کیوں نہیں چلائی؟ شاویز نے غصے سے فروا کو دیکھتے کہا۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ ابھی تو پہلا سال ہے، اگر ایسی خاموش رہی تو 4 سال کیسے گزریں گے؟ شاویز نے اس بار دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو گھر چلو۔ فروا کو مسلسل روتا دیکھ کر شاویز نرم لہجے میں بولا، نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ فروا کہتی پارکنگ ایریا سے نکل گئی۔ شاویز بھی اپنی بائک کی طرف بڑھا جو اس نے کچھ دنوں پہلے قسطوں پر لی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ شاویز پیپر بناتے بناتے تھک گیا تھا۔ وہ جیسے ہی صوفے سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ شاویز نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اسے چھت پر جاتی سیڑھیوں پر کھانے کی ٹرے دکھی اور فروا جو فوراً بھاگتی سیڑھیوں سے نیچے گئی تھی، اس کا سیاہ آنچل لہراتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج شاویز کا اس کا چہرہ دیکھنے کا دل کیا، نہ جانے وہ ٹھیک تھی یا نہیں۔ اچانک شاویز کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ کھانے کی ٹرے لی جیسے اندر آیا، اس میں ایک چٹ تھی۔ شاویز نے فوراً وہ چٹ کھولی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو تنگ کیا، بدتمیزی کی، پر بات میں آپ سے مقابلے بازی اور بدلے پر اتر آئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی کل آپ نے میری مدد کی۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو نہ جانے روہیل کیا کرتا۔ تھینک یو سو مچ میری مدد کرنے کے لیے۔ وعدہ کرتی ہوں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ آپ کی فیوریٹ بریانی بنائیے، اور سچ میں اس میں مرچیں بالکل بھی تیز نہیں ہیں۔ اپنی ساری بدتمیزیوں کے لیے میں معافی مانگتی ہوں، سوری۔ فروا جمیل۔ شاویز کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آ گئی۔ اس نے جیسے ہی ڈھکی ہوئی پلیٹ ہٹائی، بریانی کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو مسکراتا ہوا کھانا کھانے لگا تھا۔ اسے وہ بریانی بے حد لذیذ لگی تھی، شاید بنانے والے سے ساری قدرتیں جو دور ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاویز برتن صحن میں رکھتا باہر چلا گیا اور واپس آئے تو شمسہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ شاویز نے شمسہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹا۔ شمسہ بیگم نے ٹی وی بند کرتے شاویز کو بیٹھنے کا کہا۔ آنٹی بریانی بہت مزے کی بنی تھی، اور انعام کے طور پر میں آپ کے لیے آئس کریم لایا ہوں۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے آئس کریم کا تھیلا شمسہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی وہ بریانی میں نے نہیں، فروا نے بنائی تھی۔ شمسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آئس کریم پکڑی۔ فروا بیٹا ادھر آؤ، شاویز آئس کریم لایا ہے، اسے پیالوں میں ڈال کر لے آؤ۔ شمسہ بیگم کی آواز پر فروا بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس پہنا ہوا تھا، دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا، شاید وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جی امی۔ فروا ان سے شاپر لیتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فروا آئس کریم لے کر آئی۔ معمول سے ہٹ کر وہ کافی خاموش تھی۔ آئس کریم کھاتے ہی شاویز کھڑا ہو گیا۔ فروا اپنی اسٹیٹ کی بک دینا، میں پیپر بنا رہا ہوں تو چاہیے۔ شاویز نے فروا کو دیکھتے کہا۔ ہاں بیٹا جاؤ، دے آؤ بچے کو۔ شمسہ بیگم نے فروا کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی بک لینے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شاویز اپنے کمرے میں تھا جب فروا اوپر کتاب دینے آئی۔ یہ لے سر بک۔ فروا نے باہر سے ہی آواز دی۔ تھینک یو بک کے لیے، مگر مجھے نہیں چاہیے۔ شاویز نے فروا کو جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیوں؟ فروا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے صرف تم سے بات کرنی تھی۔ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ میرے سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے لیے بولنا سیکھو، یہ نہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ جی سر۔ فروا سر جھکائے بولی۔ اور ہاں، مجھے ہستی کھلکھلال کی شرارتی کرتی ہی فروا پسند ہے۔ شاویز نے فروا کی ٹھوڑی اوپر کرتے کہا۔ مجھے امی بلا رہی ہیں۔ فروا گھبراتے ہوئے فوراً نیچے کی طرف دوڑی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر شاویز مسکرا کر رہ گیا۔ معمول کا دن تھا۔ آج فروا یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ شاویز یونیورسٹی سے گھر آیا تو صحن میں ہی محلے کی کچھ عورتیں اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ لو، اوپر والا لڑکا بھی آ گیا، فریدہ اسے بھی مٹھائی کھلاؤ، ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا، جس پر وہ سر ہلاتی شاویز کی طرف مٹھائی کا ڈبہ کر گئی۔ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ شاویز کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ سامنے کی کرسی پر شمسہ بیگم اور فروا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے میرے بیٹے اسجد کی فروا سے منگنی ہو گئی ہے، اگلے مہینے شادی ہے، لو منہ میٹھا کرو۔ فروا کی پھپھو نے شاویز کو بتایا۔ کیا منگنی؟
شاویز کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا. وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اوپر کی طرف بڑھ گیا. لو اسے کیا ہوا؟ فریدہ بیگم کہتی باقیوں کو مٹھائی کھلانے لگی. ابھی تو محبت کی کوپل کھلی تھی. محبت نے دستک دی ہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا. قسمت کے ہاتھوں وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا. کیوں کیا تم نے فروا ایسا کیوں؟ شاویز کی آنکھوں سے کئی آنسو گرے. وہ رات کے پیر چھت پر کھڑا اپنی محبت کا ماتم بنا رہا تھا کہ فروا گھبراتی ہوئی اوپر بھاگ کر آئی. کیوں آئی ہو اب تم یہاں؟ شاویز نے فروا کو دیکھتے غصے سے کہا. وہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں ہاسپٹل جانا ہوگا, پلیز ہماری مدد کر دیں. فروا نے روتے ہوئے شاویز سے مدد مانگی. کیا؟ شاویز فوراً بھاگتے ہوئے نیچے گیا. کچھ دیر بعد شاویز کی کال کرنے پر ایمبولینس آ گئی تھی. شمسہ بیگم آئی سی یو میں تھی. فروا اور شاویز کو کوریڈور میں کھڑے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے. ڈاکٹر کیسی آنٹی؟ شاویز نے پریشانی سے پوچھا. انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لے لی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے. تھوڑی دیر میں ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے, بس کوشش کریں کہ ان کے سامنے کوئی ٹینشن والی بات نہ ہو. ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گئے. ہسپتال کے کمرے میں ہلکی ہلکی ڈرپ میں سے دوائی سے رکھتی شمسہ بیگم کے وجود میں جا رہی تھی. امی آپ نے کیوں اتنی ٹینشن لی؟ فروا روتی ہوئی شمسہ بیگم سے جا لپٹی. کیا کروں, تمہیں کھائی میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. شمسہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بولی. شاویز کمرے میں داخل ہوا تو فروا اپنے آنسو پوچھتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. کیسی طبیعت ہے اب آپ کی آنٹی؟ شاویز شمسہ بیگم کے پاس آتا بولا. اللہ کا شکر ہے شاویز بیٹا, میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. شمسہ بیگم نے شاویز کا ہاتھ پکڑتے کہا. جی بولیے. شاویز نے فوراً بولا. بیٹا کل فروا کی اس کی پھپھو کے بیٹے سے منگنی ہوگی. شمسہ بیگم کے بات پر شاویز کا چہرہ سخت ہو گیا. اس رشتے کے حق میں نہ میں تھی اور نہ ہی فروا. ازجد محلے کا گنڈا ہے, غلط لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. ہم دونوں کو اکیلا دیکھتے وہ اور اس کی ماں نے ہم پر دباؤ ڈالا کہ میں ازجد سے فروا کی شادی کر دوں, لیکن میں اپنی بیٹی کو ایسی دلدل میں نہیں دھکیل سکتی جہاں وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جائے. بیٹا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تمہارے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں. پلیز بیٹا, ایک مرد کا سہارا مل جائے گا فروا کو تو ازجد کی جرت نہیں ہوگی اسے تنگ کرنے کی. شمسہ بیگم نے شاویز کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. انٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ شاویز نے ان کے جوڑے ہوئے ہاتھ الگ کیے. بیٹا فروا کو اپنا لو. شمسہ بیگم کی بات پر شاویز نے فروا کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو چھپانے کے لیے سر جھکائے بیٹھی تھی. اسے نہیں معلوم تھا قسمت یوں اس پر مہربان ہو جائے گی. پھر کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے ہسپتال کی کمرے میں وہ فروا جمیل سے فروا شاویز بن گئی. شمسہ بیگم کا اندر ڈاکٹر چیک اپ کر رہے تھے. شاویز چائے کی کپ لاتا باہر بینچ پر بیٹھی فروا کے برابر میں بیٹھ گیا. یہ لو چائے. فروا نے خاموشی سے چائے کا کپ پکڑ لیا. یعنی منگنی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی تھی؟ شاویز نے شرارت سے پوچھا. اپنی پسند لینا اتنی خوشی دے گا اسے بالکل معلوم نہیں تھا. ایسے دنیا کے دوسرا انسان ہے جس سے مجھے نفرت ہے, مگر آپ سب کچھ جانے بغیر ہی ناراض ہو گئے. فروا نے منہ بناتے کہا. پہلا کون ہے؟ شاویز نے تجسس سے پوچھا. شاویز شجاع خان. نفرت ہے مجھے اس سے. میرے بابا اس کی کمپنی میں کام کرتے تھے, وہ بیمار تھے, ہمارے پاس ان کے علاج کے پیسے نہیں تھے, مگر بابا کو وقت پر لون نہ مل سکا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. صرف اس کی وجہ سے میں شدید نفرت کرتی ہوں اس سے. فروا اپنے والد کو یاد کرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی جبکہ اس کے ساتھ بیٹھے شاویز کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا. کیا فروا نے نکاح کے وقت اس کا پورا نام نہیں سنا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے وہ نفرت کرتی ہے وہ اس کا شوہر ہے. شاید شمسہ بیگم کی بیماری اور پریشانی میں اس نے نام پر اتنا دھیان نہ دیا. کیا ہوا, آپ چپ کیوں ہو گئے؟ فروا نے چوک کر گمسم شاویز کو دیکھا. ہاں نہیں, میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آیا کہ آنٹی کو کب ڈسچارج کریں گے. شاویز کہتا فوراً وہاں سے اٹھ گیا. یا اللہ, اتنی مشکل سے تو نے مجھے میری محبت دی ہے, پلیز اسے مجھ سے دور مت کرنا. شاویز نے گھبراتے دل کے ساتھ دعا کی. شمسہ بیگم کو ہسپتال سے ایک ہفتہ ہو چکا تھا. شاویز گھر میں داخل ہوا تو فریدہ بیگم اور ارشد صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے. بتاؤ پھر شمسہ, 12 تاریخ ٹھیک رہے گی نا؟ فریدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا. آنٹی یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاویز غصے سے بولتا اندر داخل ہوا. ازجد کی فروا پر نظریں اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی. کیا مطلب ہے؟ یہ میری پھپھو اور ہونے والی ساس کا گھر ہے, تم کون ہو؟ چلو نکلو یہاں سے. ازجد شاویز کا گریبان پکڑتا چلایا. پھپھو کا گھر تو رہے گا مگر ہونے والی ساس کا نہیں, کیونکہ یہ میری ہو چکی ہے. ساس کا گھر ہے, سمجھے؟ اب پکڑو اپنی ماں کو اور نکلو یہاں سے, اور دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرنا. شاویز ازجد کے اپنے ہاتھ سے گریبان سے جھٹکتا بولا اور چلایا. شمسہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ لڑکا؟
फरीदा बेगम शमसा बेगम को देखते चिल्लाई, ये सच कह रहा है आपा, फरवा अब इसकी बीवी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। शमसा बेगम ने खड़े होते कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया शमसा, अपने भाई की मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने। चलो यहाँ से असजद। फरीदा बेगम गुस्से से असजद का हाथ पकड़ती घर से निकल गई। फरवा शाहवेज का शुक्रिया अदा करने आई थी कि उसके कमरे में ना पाकर उसका इंतजार करने लगी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो वॉशरूम में था। फरवा जो शाहवेज का इंतजार कर रही थी कि उसकी नज़र मेज़ पर रखी शहरयार की सीवी पर पड़ी। ज़रा देखो तो सही कि मौसूफ ने कितनी पढ़ाई की हुई है। फरवा ने जैसे ही सीवी उठाई उसे अपने सर पर घर की छत गिरती महसूस हुई। सीवी पर शाहवेज शुजा खान लिखा हुआ था। उसका शौहर ही वो शख्स था जिसकी वजह से उसके बाबा का वक्त पर इलाज ना हो सका। अरे फरवा तुम? शाहवेज तौलिए से सर रगड़ता बाहर निकला। आप शुजा एंटरप्राइजेस के मालिक हैं? आंखों में नमी लिए फरवा शाहवेज की तरफ मुड़ी। फरवा मेरी बात सुनो। शाहवेज तौलिया बेड पर फेंकता फरवा की तरफ बढ़ा और उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा। छोड़े मुझे, आपकी वजह से मेरे बाबा अपनी जान की बाजी हार गए। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। चली जाइए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फरवा शाहवेज के हाथ झटकती रोते हुए नीचे चली गई। फरवा मेरी बात तो सुनो। शाहवेज भागता हुआ फरवा के पीछे जाने लगा कि उसका फ़ोन बज उठा। इतनी रात को रुबीना बेगम की कॉल देखकर वो परेशान होता फ़ौरन फ़ोन उठा गया। हेलो शाहवेज बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे दादा अस्पताल में, उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। रुबीना बेगम की बात सुनकर शाहवेज फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरता अस्पताल के लिए रवाना हुआ, जहाँ पर हशमतुल्लाह खान एडमिट थे। बाबा क्या हुआ दादा को? शाहवेज भागता हुआ कॉरिडोर में शुजा खान के पास गया। पता नहीं, मैं उनके कमरे में गया तो वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। शुजा खान ने परेशानी से बताया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर कैसे है बाबा? शुजा खान ने फिक्रमंदी से डॉक्टर से पूछा। उनका बीपी शूट कर गया था। ही इज़ फाइन नाउ। थोड़ी देर में आप लोग इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहते आगे बढ़ गए। अस्पताल के बेड पर हशमतुल्लाह खान लेटे हुए थे कि शुजा खान और शाहवेज खान आहिस्ता से कमरे में दाखिल हो गए। आ गया मेरा ज़िद्दी पोता, मुझे तो लगा था मेरे मरने पर ही आएगा। हशमतुल्लाह खान ने धीमी आवाज़ में कहा। अल्लाह ना करे दादा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। कितने कमज़ोर हो गए हैं, अपना ख्याल नहीं रखते ना? शाहवेज ने नम आंखों से हशमतुल्लाह खान का हाथ चूमा। बस तुम आ गए हो, अब मैं ठीक हूँ, दादा जान मुस्कुराते हुए बोले। बाबा मैं भी खड़ा हूँ, मालूम है कितना डरा दिया था आपने। शुजा खान हशमतुल्लाह खान की दूसरी तरफ बढ़ते उनके गले लग गए। बस बेटा, आप नाराज़ होकर अपने दादा को छोड़कर मत जाना। मैंने हार मानी, मैं अपने शेर के बगैर नहीं रह सकता। दादा जान ने शाहवेज का माथा चूमते हुए कहा। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता, बहुत याद किया मैंने आपको। शाहवेज मुस्कुराते हुए उनके गले लगा। 2 दिन बाद शाहवेज और शुजा खान हशमतुल्लाह खान को हॉस्पिटल से हवेली ले आए थे। शाहवेज मेरा बच्चा। शाहवेज को देखते ही रुबीना बेगम भागते हुए उसके गले लगी। मालूम है कितना याद किया मैंने तुम्हें। रुबीना बेगम आंखों में आंसू लिए बोली। अब आ गया ना, आपको रोने की ज़रूरत नहीं। शाहवेज ने मुस्कुराकर कहते रुबीना बेगम का माथा छूमा। हशमतुल्लाह खान को इनके कमरे में छोड़ता शाहवेज अपने कमरे में आया तो उसे फरवा का ख्याल आया, मगर इसके अंदर हिम्मत ना थी कि वो इसे कॉल करता। वो उससे शदीद नाराज़ थी और शाहवेज उसे मिलकर बनाना चाहता था। 2 दिन की थकन इस कदर थी कि शाहवेज फरवा के बारे में सोचता नींद की वादियों में खो गया। फरवा रोते हुए जब सीढ़ियों से नीचे आई तो शमसा बेगम उसे आवाज़ें दे रही थी। क्या वो अम्मी आप ठीक है? फरवा घबराती हुई कमरे में आई। अपना और शाहवेज का ख्याल रखना। शमसा बेगम की सांसें उखड़ रही थी। अम्मी क्या हो रहा है? नहीं अम्मी, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाए, मैं क्या करूँगी आपके बगैर? फरवा फूट फूट कर रो थी, मगर रोने से क्या होता है, हर किसी का इस दुनिया में आने का और जाने का वक्त मुकर्रर है और शमसा बेगम का वक्त पूरा हो चुका था। अगले ही पल शमसा बेगम की गर्दन ठलक गई। अम्मी! फरवा शमसा बेगम के सीने से लगती बुरी तरह रो दी। शमसा बेगम को दफन किया जा चुका था। फरवा कोने में बैठी गुमसुम सी थी, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। कल रात उसने शाहवेज को कई फ़ोन किए थे, मगर उसने एक फ़ोन ना उठाया। फरवा के दिल में शाहवेज के लिए मैल बढ़ता जा रहा था। गलत फहमियाँ जब ख़त्म ना की जाए तो वो मज़ीद बढ़ती है और शाहवेज की लाताल्लुक़ी इन दोनों के रिश्ते को दीमक की तरह खा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा का मंजर काफ़ी खुशगवार हो रहा था। शाहवेज खान शाम की चाय पर लॉन में आया, जहाँ दादा जान, शुजा खान, रुबीना बेगम और उसके चचा की बेटियां आयजा और लैबा बैठी हुई थी। शाहवेज के चचा चची की कुछ साल पहले हादसे में डेथ हो गई थी। क्या बात है दादा जाना, आज आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं।
شاویز مسکراتا ہوا حشمت اللہ خان اور شجاع خان کے درمیان بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی، اب تم واپس آ گئے ہو تو میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے ہمارے خاندان کو لے کر۔ دادا جان مسکراتے ہوئے بولے، کیسا فیصلہ؟ شاویز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں سرداری سے اعتراض تھا، میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کر رہا، مگر شاویز اب تمہیں میری ایک خواہش ماننی ہوگی۔ دادا جان شاویز کا ہاتھ پکڑتے بولے، حکم کرے دادا جان، کیا بات ہے؟ شاویز نے ادب سے کہا، میں نے تمہارا اور عائزہ کا رشتہ طے کر دیا، اس ہفتے تم دونوں کی شادی ہے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے شاویز اور عائزہ دونوں کا سکون غارت کر دیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے دادا جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاویز فوراً بولا، کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ دادا جان نے ماتھے پر بل لاتے پوچھا۔ شاویز کچھ کہتا، شجاع خان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈاکٹر کی بات یاد دلائی جنہوں نے حشمت اللہ خان کو پریشانی سے دور رکھنے کا کہا تھا۔ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، شاویز نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات میرے شیر۔ دادا جان خوشی سے شاویز کو گلے لگا گئے۔ مگر دادا جان ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، عائزہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، شادی کے بعد پڑھ لینا، تم کون سا کسی دوسرے گھر جا رہی ہو؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے عائزہ کا احتجاج رد کر دیا۔ شاویز فوراً باہر سے اٹھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہیں، میں فروا کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ شاویز کو اپنا دماغ ماؤ پوتا محسوس ہوا۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر شاویز کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ فروا نے بھی اس دن کے بعد سے دوبارہ اسے کالز نہیں کی تھی۔ فروا بیٹا، اگر تمہارا شوہر فون نہیں اٹھا رہا تو تم اس کے گھر چلی جاؤ، آخر پتہ تو چلے کہ وہ کیوں تم سے رابطہ نہیں کر رہا۔ فروا کی پڑوسن بلقیس بیگم جو اسے ملنے آئی تھی، انہوں نے کہا، تمہیں اکیلا دیکھ کر تمہاری پھپھو اور اسجد پھر تمہیں تنگ کرنے لگیں گے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ مرد کا سہارا بڑا ضروری ہوتا ہے عورت کے لیے، تمہیں پتہ ہی نا کہ کہاں رہتا ہے شوہر؟ بلقیس بیگم نے فوراً سے پوچھا۔ جی، انہوں نے اپنے گاؤں کا بتایا تھا۔ فروا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس پھر آج رات خاموشی سے اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، اگر اسجد کے ہاتھ لگ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ بلقیس بیگم کی بات سمجھتے فروا نے اس بات میں سر ہلایا۔ خان حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آخر کو حشمت اللہ خان کے پوتا پوتی کی شادی تھی، ہر طرف دھوم دھڑکا تھا۔ فروا لوگوں سے پوچھتے پاچھتے خان حویلی پہنچی جہاں سردار کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ شاویز شجاع خان کی سخت وارننگ پر خاموشی سے عائزہ کی برابر بٹھا تھا۔ شاویز خان ولد شجاع خان، کیا آپ کو عائزہ خان ولد احمد خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ شاویز گہری سوچ میں گم تھا کہ مولوی صاحب کی آواز پر کوئی جواب نہ دے پایا۔ دوسری طرف فروا جو اتنی دور شاویز سے ملنے آئی تھی، اسے کسی اور سے شادی کرتا دیکھ کر اس کے پیر لڑکھڑائے۔ شاویز! فروا کی آواز سن کر شاویز فوراً سے ہوش میں آیا۔ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ فروا روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ نہیں فروا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ شاویز گھبراتا فوراً اسٹیج سے کھڑا ہوا۔ میں ہی بیوقوف تھی جو آپ کی محبت کا یقین کر لیا، آپ نے تو سب سے بڑے دھوکے باز ہیں۔ شادی مبارک ہو۔ فروا روتی ہوئی حویلی سے نکل گئی۔ فروا! شاویز فوراً سے پیچھے جانے لگا کہ حشمت اللہ خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ کون تھی وہ لڑکی شاویز؟ حشمت اللہ خان نے غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے میری دادا جان۔ شاویز چلاتا ہوا ان سے اپنا بازو چھڑاتا فروا کے پیچھے بھاگا۔ شاویز آپ بہت برے ہیں، دھوکے باز ہیں، کیوں میں نے آپ پر یقین کیا؟ فروا روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ کیا ہو بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ ایک عورت جو وہاں سے گزر رہی تھی روتی ہوئی فروا کے پاس آئی۔ فروا نے اسے روتے سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ اچھا چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو، اتنی رات کو یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، اوپر سے تم تو اتنی پیاری ہو، چلو میرے ساتھ، شاباش، تم بالکل میری بیٹیوں کی طرح، میں تمہیں ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ عورت فروا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ شاویز فروا کو بری طرح ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ فروا کو وہ عورت ایک حویلی میں لیے داخل ہوئی۔ یا آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ فروا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ کسے لائی ہے زلیخا؟ یہ لڑکی کون ہے؟ سامنے صوفے پر بیٹھے مونچھوں کو تاؤ دیتے آدمی نے پوچھا۔ ملک صاحب، خانوں کی عزت ہے، یہ شاویز خان کی بیوی ہے، آپ کے لیے لائی ہوں۔ ہاں، مگر رقم مجھے اب اپنی مرضی کی چاہیے۔ زلیخا قہقہہ لگاتے بولی۔ زلیخا کی بات پر فروا کا جسم کانپنے لگا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے اسے بیٹی کہہ رہی تھی، اس کا سودا کر رہی تھی۔ ارے واہ زلیخا، تم نے تو کمال کر دیا، یقین کرو تمہیں سونے میں تول دوں گا۔ ملک شہریار مسکراتا ہوا صوفے سے کھڑا ہوا۔
کیسی ہو چھمک چھلو؟ شہریار خباثت سے کہتا فروا کا بازو پکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان! فروا بری طرح چلائی مگر شہریار اس کی ایک نہ سنتا، اسی لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، شاویز بچائے مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جانے تو مجھے پلیز۔ فروا بری طرح روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاویز! شہریار نے فروا کو بیڈ پر دھکا دیا کہ اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ شہریار فروا کے ساتھ کچھ غلط کرتا، شاویز اپنے گارڈز لیے دروازہ توڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ کمینے انسان! تیری یہ جرأت کہ تو میری بیوی پر گندی نظر رکھے، میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ شاویز غصے سے کہتا شہریار پر پل پڑا اور اسے تب تک مارا جب تک وہ ادموا نہیں ہو گیا۔ لے جاؤ اسے اور ایسا سبق سکھاؤ کہ آئندہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا نہ سوچے۔ شاویز شہریار کو دھکا دیتا اپنے آدمیوں سے بولا۔ یس سر۔ وہ سر ہلاتے شہریار کو باہر لے گئے۔ شاویز! فروا خوفزدہ سی روتی ہوئی شاویز کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ فروا بری طرح سے رو دی۔ میری جان، میں تمہارے لیے ہمیشہ آؤں گا، شاویز نے کہتے فروا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس وقت وہ دونوں ہر ناراضگی بھول چکے تھے، صرف ایک دوسرے کی وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ رک جاؤ وہیں، یہ لڑکی اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ شاویز فروا کو لیے خان حویلی میں داخل ہوا تو حشمت اللہ خان غصے سے گرجے۔ پلیز دادا جان، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ شاویز بھی اونچی آواز سے بولا۔ ٹھیک ہے، مگر پھر تمہیں عائزہ سے بھی شادی کرنی ہوگی۔ دادا جان غصے سے بولے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا دادا جان۔ شاویز فروا کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے عائزہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حشمت اللہ خان نے سخت لہجے میں کہا۔ بالکل، مگر اس گھر کے وارث کی ماں کی حیثیت بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ شاویز کی بات پر فروا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو تم؟ حشمت اللہ خان حیرت سے بولے۔ جی دادا جان، فروا میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شاویز کی بات پر دادا جان خوشی سے آگے بڑھے اور فروا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو اور شاد و آباد رہو۔ دادا جان کی حرکت پر فروا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے تک اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب صدقے والی جا رہے تھے۔ دوسری طرف شاویز اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان کی کمزوری وارث میں چھپی ہے اور اس بات پر وہ فوراً فروا کو قبول کر لیں گے۔ شاویز فروا کو لیے کمرے میں آیا۔ اتنا خوبصورت براؤن رنگ کے امتزاج کا کمرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ فروا، آئی ایم سو سوری، اس وقت میری کمپنی بالکل نہیں تھی، میں لون دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا انکل کی طبیعت کی وجہ سے لون مانگا گیا ہے، میں کہیں سے بھی کر کے دے دیتا۔ شاویز شرمندہ ہوتا فروا کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اٹس اوکے شاویز، امی کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ صرف بہانہ بنتا ہے، جس کی زندگی جتنی لکھی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے، نہ اس سے ایک منٹ زیادہ نہ کم۔ فروا اداس لہجے میں بولی۔ کیا؟ آنٹی کو کیا ہوا؟ شاویز نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جس دن آپ گھر سے گئے تھے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں نے آپ کو بہت کالز کی تھی مگر آپ نے نہیں اٹھائی۔ فروا روتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سو سوری میری جان، دادا اس وقت ہاسپٹل پہ تھے، مجھے فون کا ہوش ہی نہیں تھا۔ کیسے تم نے سب کچھ اکیلے مینیج کیا ہوگا؟ آئی ایم سو سوری۔ شاویز شرمندہ ہوتا فروا کو گلے لگا کیا۔ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں اس حویلی میں ہوں؟ فروا نے اچانک پوچھا۔ بابا کا خاص آدمی وہاں ان کا آدمی بن کر رہ رہا تھا، اسی نے بتایا مجھے۔ آنٹی کے جانے کا بہت افسوس ہے مجھے، مگر وعدہ کرتا تو میں آئندہ اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جھوٹ نہ بولے، آپ نے دوسری شادی کر رہے تھے۔ فروا اچانک غصہ کرتے بولی۔ ارے میری جان، عائزہ اپنی یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتی ہے، کوئی شادی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ابھی ناراضگی چھوڑو اور دادا جان کو جو نیچے جھوٹ کہا ہے اسے سچ کرنے کا سوچو۔ شاویز نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ فروا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم ان کے وارث کی ماں بننے والی ہو۔ شاویز نے آنکھ مارتے کہا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ فروا شرم سے سرخ ہوتی شاویز کو مکہ مار گئی، جس پر وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔